بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جس کی مثال ہمیں شاید نہ ملے، اور ان کے اگرچہ اور بھی بہت سارے مطالبات ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جان مال کا تحفظ یہ ہر گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگرچہ وہاں بلاول زرداری صاحب بھی گئے، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی گئی وہاں پہ، لیکن جب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمارے پاس آئیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان صاحب بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے، سربراہ جو ہوتا ہے، حکمران جو ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اولاد کی لاشیں تڑپ رہی ہوں اور اولاد جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے پلے کارڈز اٹھا کے یہ سوال لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بابا کا کیا قصور تھا، ان کا کون سا جرم تھا، انہوں نے کون سا ایسا کسی کے اوپر ظلم کیا؟ اور پھر ایسے نوجوان کی خبر بھی آئی جو اپنی فیس بنانے کے لیے مزدوری کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، کمائی کر رہا تھا۔ تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کو کنڈیم کریں، اس کی پرزور مذمت کریں، اور ایسے شر پسند عناصر جو ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سر عام سزا دی جائے۔ 5واں دن ہو گیا، ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، اور جتنی وہاں پہ سردی ہے، عمران خان صاحب جب آپ کو وہ بلا رہے ہیں اور آپ کا یہ بھی بیان ہے کہ حکمران جو ہوتا ہے وہ عوام کے لیے باپ کی مانند ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے جس طرح گھر کا، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں نہیں وہاں پر چلے جاتے؟ کتنا ٹائم لگے گا کوئٹہ جانے میں، اور کوئی آپ نے وہاں پر کتنا وقت گزارنا ہے؟ خدا کے لیے ایسے حالات میں ان لوگوں پہ رحم کریں، ان لوگوں پہ ترس کھائیں، اور ایسے شر پسند عناصر جو ہیں ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم وہ جو لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کا کچھ خیال کر لیں، ان کی حال پر مہربانی کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کریں، اور ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ جو منافرت ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، اور بالخصوص مذہب کے نام پر جو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ بالخصوص ہمارے اسلام نے تو جنگ کے اصول بھی جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کوئی پرزور مذمت کرنے چاہیے۔ اور میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے کہ ان بہنوں کا، ان ماؤں کا، ان بچیوں کا کچھ ترس کریں، ان لوگوں کا کچھ ترس کریں۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری عوام ہے، ہمارے ملک کے باسی ہیں، ان کا کون سا جرم ہے؟ ان کے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا زخم پہ مرہم تب لگتا ہے جب عمران خان آئے، تو اگر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے جانے سے اگر اتنے لوگوں کے دلوں کو سہارا ملتا ہے، ارے ہمارے اسلام نے تو یہ بھی بتایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جس نے کسی ایک مسلمان کا یا بندے کا دل خوش کر دیا تو گویا کہ اس نے اس کا دل جیت لیا۔ تو مہربانی کریں، یہاں اگرچہ وہ سیاست والا یا کوئی پولیٹیکل یہاں پہ ایشوز نہیں ہیں، باقی پارٹیز بھی گئی ہیں، باقی بھی وہ ہمارے جو مختلف قائدین ہیں، مختلف مذہبی اور سیاسی پارٹیوں کے وہ گئے ہیں، تو آپ کو جانے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومین کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس ظلم میں شریک ہوئے، جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا، اللہ رب العالمین ان کو ایسی سزا عطا فرمائے کہ دنیا میں وہ عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے یکجان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس مشکل وقت میں ہزارہ برادری کے ساتھ ان کی آواز میں شامل ہو جائیں، ان کے انداز میں شامل ہو جائیں، ان کے پروٹیسٹ میں جہاں کہیں بھی ہیں، کم از کم دل سے تو برا جان سکتے ہیں نا، دل سے تو محسوس کر سکتے ہیں نا۔ اللہ پاک ہم سب کو مال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔